السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ہماری یہ ویڈیو بنانے کا مقصد انجینئر مرزا علی کا اسٹوڈنٹ حماد اختر چمچہ عرف چیمہ، جس نے کچھ دن پہلے مفتی عبدالواحد قریشی حافظ اللہ کی ویڈیو پر اعتراض، تنقید اور مذاق اڑایا۔ تو پہلے وہ ویڈیو دیکھ لیتے ہیں، پھر میں اس کا جواب آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں۔ بور ہو رہے ہو، کافی دنوں سے کوئی لطیفہ نہیں سنا، آئے میں آپ کو ایک لطیفہ سناتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں ہاتھ باندھنے کا جو طریقہ تھا وہ ثابت کر کے دکھائیں۔ جی ہاں، سنن نبی داود جلد نمبر 1 کتاب الصلاۃ باب وضع الیدین، سیدنا علی المرتضیٰ کی روایت ہے، ان من السنہ کا یہ سنت ہے وضع الکف علی الکف فی الصلاۃ تحت السرہ، ایک ہاتھ کی ہتھیلی کو دوسرے ہاتھ پر رکھتے، یعنی ہاتھ باندھتے اور اپنی ناف کے نیچے رکھتے۔ ابو جحیفہ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نماز میں ہتھیلی کو ہتھیلی پر رکھ کر ناف کے نیچے رکھنا سنت ہے۔ سنن نبی داؤد 756 نمبر حدیث، جو کہ سرے سے ضعیف ہے، اور کیوں ضعیف ہے اوپر لکھا ہے، تو اس پر ملاحظہ کرے دیوبندی حضرات کے دعوے۔ اور ہمارا اعلان ہے کہ اس دھرتی پر کسی ماں کی کوکھ میں وہ بیٹا نہیں جنا جو علماء دیوبند کو گواہی میں پڑھے۔ حماد چمچے کا علمی لیول دیکھتے ہیں، پھر انشاءاللہ حدیث پر بات کریں گے۔ تو کچھ دن پہلے میں نے فیس بک پیج سے حماد چمچے کا نمبر نکالا اور میں نے انہیں میسج کیا واٹس ایپ پر۔ تو پھر جب میں نے انجینئر مرزا علی کے متعلق پوچھا تو انہوں نے ایک وائس کی، اس کے بعد انہوں نے مجھے بلاک کر دیا۔ پھر میں نے وہی اسکرین شاٹ دوسری آئی ڈی سے انہیں سینڈ کیا، انہوں نے وہاں بھی مجھے بلاک کر دیا۔ یہ تو ہے ان کا علمی لیول۔ تو آپ ان کے منہ زبانی سن لیں۔ جب ان سے میں نے پوچھا انجینئر مرزا علی کے متعلق تو یہ کیا کہتے ہیں۔ سوری بھائی یار، میں کوئی علی بھائی کی کوئی بھی علی بھائی کی کوئی بھی بات فی الحال میں نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے؟ اتنا ٹائم ہی نہیں ہوتا یار، میں اپنی ویڈیو بنا کے اپنے گھر کے بہت سارے مسائل ہوتے ہیں وہ حل کرنے ہوتے ہیں۔ تو معذرت، نمبر میرا غلطی سے اس کے اوپر فیس بک پیج پہ لگ گیا ہوا ہے، تو اتنا ٹائم نہیں ہوتا میں کس چیز کے ساتھ بات کروں بھائی۔ کوئی لاکھوں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں بات کرنے کے لیے، تو آپ کو برا لگے گا میری بات کا، لیکن میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا۔ یہ تھا حماد اختر چمچے کا علمی لیول، جو آپ لوگوں نے دیکھ بھی لیا اور سن بھی لیا۔ جو انجینئر مرزا علی کی طرح اپنے کمر میں بیٹھ کر اپنے موبائل اور اپنے کیمرے کے سامنے علماء پر بک بک اور صحابہ پر بک بک، اور جب ان سے ان کی وضاحت پوچھیں تو پھر یہ بھاگ جاتے ہیں اور حیران تران کی باتیں کرتے ہیں۔ اس کے پاس ویڈیو بنانے کے لیے ٹائم ہے، تنقید کے لیے ٹائم ہے، بہتان لگانے کے لیے ٹائم ہے، لیکن اپنی بات وضاحت سے پیش کرنے کے لیے اور دلیل دینے کے لیے اس کے پاس ٹائم نہیں ہے۔ اب بات کرتے ہیں حدیث پر، لیکن اس حدیث پر بات کرنے سے پہلے کا تذکرہ کریں گے جن لوگوں نے ویڈیو کے نیچے کومنٹ کیے، علماء کو گالیاں دیں، اس کے بعد مفتی عبدالواحد قریشی صاحب کو بھی گالیاں دیں۔ یعنی انجینئر مرزا علی کے چمچے نے جو ان کو دکھایا، انہوں نے آنکھیں بند کر کے اس پر یقین کر لیا اور آگے شیئر کرنا شروع کر دیا۔ جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ سنی سنی بات پر عمل کریں یا اسے پھیلائیں۔ ان لوگوں نے بھی یہی کام کیا۔ سب سے بڑی علمی یتیم تو یہ ہیں، اللہ نے ان کو ایک کو بھی توفیق نہیں دی کہ وہ جائے سرچ کرے، تحقیق کرے کہ اس حدیث کے بارے میں محدثین کی کیا رائے ہے، واقعی یہ حدیث ضعیف ہے یا صحیح ہے۔ کسی کو بھی اللہ نے اتنی توفیق نہیں دی۔ اب اس حدیث پر بات کرتے ہیں جس حدیث کو حماد اختر چمچے نے ضعیف کہا، لیکن اس پر کسی محدث کا کوئی قول پیش نہیں کیا، کسی کتاب کا کوئی حوالہ نہیں دیا، ٹھیک ہے؟ ابو داؤد شریف کی کتاب دکھائے اور اس میں کہا کہ یہ حدیث ضعیف ہے، تو سب لوگوں نے مان لیا کہ واقعی یہ حدیث ہے، لیکن محدثین اس حدیث کے بارے میں کیا کہتے ہیں یہ پیش نہیں کیا۔ تو آئیں محدثین اس حدیث کے بارے میں کیا کہتے ہیں اور اصل میں حدیث ہے کیا، اس پر بات کرتے ہیں۔ وہ روایت ابو داؤد میں باب الصلاۃ حدیث نمبر 756، ابو جحیفہ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنا ہے، نماز میں ہتھیلی کو ہتھیلی پر رکھ کر ناف کے نیچے رکھنا سنت ہے۔ اس روایت کی سند کے بارے میں بعد میں بات کریں گے۔ اس میں جو سنت کا لفظ استعمال ہوا ہے، اس کے بارے میں ائمہ اور مجتہدین کیا کہتے ہیں۔ یہ بات اصول حدیث میں ہے کہ جب صحابی سنت کا لفظ بولے تو اس سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور یہ حدیث مرفوع میں شامل ہے۔ اس بات کو علامہ ابن اصلاح مقدمہ ابن اصلاح صفحہ 28 میں فرماتے ہیں۔ اسی طرح کتاب العلام جلد 1 صفحہ 489 میں امام شافعی فرماتے ہیں۔ عمدۃ القاری جلد 4 صفحہ 389 میں علامہ عینی فرماتے ہیں۔ غیر مقلد مبشر احمد ربانی
آپ کے مسائل ان کے حل جلد 2 صفحہ 142 میں یہ بات لکھتے ہیں۔ اس روایت کی سند میں عبد الرحمن بن اسحاق ایک راوی ہیں جس پر غیر مقلدین اور حماد اختر چمچے نے اعتراض کیا کہ یہ ضعیف راوی ہیں اور اس وجہ سے یہ حدیث بھی ضعیف ہے۔ تو محدثین کا اصول ہے کہ اگر کسی حدیث سے مجتہد استدلال کرے تو حدیث صحیح شمار ہوتی ہے۔ اس بات کو علامہ ابن حجر عسقلانی التخلیص الحبیر جلد 2 صفحہ 143 حدیث نمبر 87 میں لکھتے ہیں۔ محدث و فقیہ علامہ ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ جب مجتہد کسی حدیث سے استدلال کرے تو یہ اس روایت کی تصحیح قرار پائے گی۔ آپ کے سامنے ہے، دیکھیں، قواعد فی العلوم الحدیث صفحہ 58۔ قواعد فی العلوم الحدیث، اگر علماء امت کسی روایت کو تلقی بالقبول کا درجہ دے دیں تو وہ مقبول ہوگی۔ امام بخاری سے نقل کرنے کے بعد بخاری سے یہ تصحیح ترمذی نے نقل کی۔ فرماتے ہیں کہ علماء حدیث اس حدیث کی سند کی صحت کے قائل نہیں، لیکن یہ حدیث میرے ہاں صحیح ہے کیونکہ علماء نے اس سے تلقی سے نوازا۔ آگے امام ابو داود کے بارے میں ہے کہ وہ جس روایت پر اعتراض نہ کرے وہ مقبول ہوگی۔ آگے امام ابو داود کے قول نقل کیا گیا ہے، پڑھیں۔ اس کتاب میں امام نسائی اور امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ کے اصول کو پڑھیں۔ جب کسی روایت میں فیا ہو کہ بعض صحیح اور بعض کے ہاں تو یہ حسن شمار ہوگی، اور اگر روایت میں مختلف راوی بعض کے ہاں ثقہ اور بعض کے ہاں ضعیف ہوں تو اس صورت میں یہ حسن الحدیث ہوگی۔ یہ تو ہیں حدیث کے اصول جس سے حماد چمچہ اور انجینئر مرزا علی ناواقف ہیں۔ اب آگے چلتے ہیں اور اس اصول کے تحت جن ائمہ نے اس روایت سے استدلال کیا کہ یہ روایت صحیح ہے: اسحاق بن راویہ الاوسط ابن منظر جلد 3 صفحہ 94، امام احمد بن حنبل مسائل ابو داود صفحہ 31، امام ابو جعفر الطحاوی احکام القرآن جلد 1 صفحہ نمبر 187، نمبر 4 امام ابو بکر الجساس الرازی احکام القرآن جلد 3 صفحہ 476، امام ابو الحسین القدوری التجریر القدوری جلد 1 صفحہ 489، باب وضع الیدین فی الصلاۃ، نمبر 6 امام ابو بکر السرخسی، نمبر 7 امام ابو بکر الکسانی بدایہ الثنایا جلد 1 صفحہ 469، امام برہان الدین مرغیانانی الہدایہ جلد 1 صفحہ 86، نمبر 9 علامہ ضیاء الدین المقدسی الحدیث المختارہ جلد 3 صفحہ 386، نمبر 10 امام محمد المنجبی، نمبر 11 علامہ ابن قیم بدایہ الفوائد جلد 3 صفحہ 73۔ شیخ زبیر علی زئی صاحب لکھتے ہیں کہ روایت کی تصحیح و تحسین اس کے ہر راوی کی توثیق ہوتی ہے۔ مقدمہ جز رفع یدین صفحہ 14۔ آسان لفظوں میں یوں کہ اگر حدیث صحیح ہوگی تو اس کے ہر راوی بھی ثقہ ہوں گے۔ ایسا نہیں ہوں گے کہ حدیث صحیح ہو اور اس کے جو راوی ہیں وہ ضعیف ہوں، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ اب ان محدثین وغیرہ کا ذکر کرتے ہیں جنہوں نے ان احادیث کو صحیح یا حسن کہا ہے۔ جن میں راوی عبد الرحمن بن اسحاق ہیں تو مذکورہ قیدی کی روح سے یہ اس راوی کی توثیق ہوگی۔ نمبر 1 امام ترمذی نے حسن کا 3563 جس میں عبد الرحمن بن اسحاق ہیں۔ امام حاکم صحیح الاسناد مستدرک الحاکم 1973 کتاب الدعا و تکبیر۔ نمبر 3 امام ذہبی صحیح الاسناد مستدرک الحاکم 1973۔ نمبر 4 امام ضیاء الدین مقدسی الاحادیث المختارہ جلد 3 صفحہ 386۔ غیر مقلد شیخ زبیر علی زئی کے نزدیک ضیاء مقدسی کی کتاب الاحادیث المختارہ میں کسی حدیث کا آنا یا اس کی تخریج کرنا اس حدیث کی صحت کی دلیل ہے۔ یہ کس کتاب میں ہے؟ تعداد رکعات قیام الرمضان صفحہ 23 میں۔ نمبر 5 غیر مقلد ناصر الدین البانی نے حسن کا ترمذی 3563 والی حدیث جس میں عبد الرحمن بن اسحاق ہیں۔ نمبر 6 شیخ زبیر علی زئی نے عبد الرحمن بن اسحاق کی ایک روایت کو حسن کا ترمذی 3563۔ اب جن محدثین نے عبد الرحمن بن اسحاق کی تعدیل و توثیق کی ہے ان کا ذکر کرتے ہیں۔ نمبر 1 امام احمد بن حنبل صالح الحدیث سوالات ابو داود صفحہ نمبر 31، صالح الحدیث الفاظ تعدیل میں شمار کیا گیا ہے قواعد فی العلوم الحدیث میں۔ نمبر 2 امام اجلی۔ نمبر 3 امام ترمذی اس کی حدیث کو حسن کہا 3563۔ نمبر 4 امام مقدسی اس حدیث کو صحیح قرار دیا گیا الحدیث المختارہ جلد 3 صفحہ 386۔
نمبر 5 امام بیزار صالح الحدیث کہا، مسند بیزار حدیث 696۔ نمبر 6 محدث ظفر احمد عثمانی اس حدیث کو حسن درجے کی ہے، الہ السنہ جلد 2 صفحہ 193۔ نمبر 7 امام حاکم مستدرک الحاکم حدیث 3389۔ نمبر 8 امام ذہبی۔ نمبر 9 امام ابن خزیمہ۔ نمبر 10 حافظ ابن حجر عسقلانی۔ نمبر 11 علامہ ابن قیم۔ نمبر 13 امام بہقی۔ نمبر 14 امام طحاوی۔ نمبر 15 امام سیوطی۔ آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ اصول حدیث کا قید ہے کہ جس راوی پر جرح بھی ہو اور محدثین اس کی تعدیل و توثیق بھی کی ہو تو اس کی حدیث حسن درجے کی ہوگی، ٹھیک ہے۔ یہ قواعد علوم فی الحدیث میں ہم نے پڑھا تھا اور میں نے آپ لوگوں کو دکھایا بھی تھا کہ بعض کے ہاں سکھا ہے اور بعض کے ہاں ضعیف ہے، تو ایسی روایت حسن درجے کی ہوگی۔ تو اصولی طور پر یہ راوی حسن الحدیث درجے کا ہے، ضعیف نہیں ہے، لہذا یہ روایت صحیح اور حجت ہے اور اعتراض باطل ہے۔ کاش کہ انجینئر مرزا علی اور حماد اختر چمچے نے یہ اصول حدیث پڑھے ہوتے اور محدثین کے قاعدے سے واقف ہوتے تو یہ کبھی بھی اعتراض حماد اختر چمچہ نہ کرتا اور کبھی بھی مفتی عبدالواحد قریشی پر سنی سنی بات کو لے کر فیس بک پر اور گالی گلوچ یہ نہ کرواتا۔ تو جتنے لوگوں نے میں گالی گلوچ کی، لعن طعن کی، تو وہ لعن طعن انہی پر ہے اور یہ حدیث کے تحت جھوٹے ہیں۔ جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ سنی سنی بات کو آگے پھیلائیں، تو انہوں نے بھی یہی کام کیا۔ تو اب اس حدیث کے تائید میں باقی کتنی حدیث ہیں ان کو دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلی حدیث مصنف ابن شیبہ میں، اور مصنف ابن شیبہ امام بخاری کے استاد ہیں۔ مصنف ابن شیبہ جلد 1 حدیث نمبر 3959۔ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز میں اپنا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر ناف کے نیچے رکھتے ہوئے دیکھا ہے۔ پہلی حدیث۔ دوسری حدیث مصنف ابن شیبہ جلد 1 حدیث نمبر 3960۔ حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ آدمی نماز میں اپنا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر ناف کے نیچے رکھے۔ نمبر 3 مصنف ابن شیبہ جلد 1 حدیث نمبر 3963۔ حضرت حجاج بن حسان کہتے ہیں کہ میں نے ابو مجلس سے سوال کیا کہ نماز میں کس طرح ہاتھ باندھوں؟ انہوں نے فرمایا دایاں ہاتھ کی ہتھیلی کو بائیں ہاتھ کے پچھلے حصے پر رکھو اور دونوں ہاتھوں کو ناف کے نیچے باندھو۔ نمبر 4 مصنف ابن شیبہ جلد 1 حدیث نمبر 3966۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نماز کی سنت یہ ہے کہ ہاتھوں پر ناف کے نیچے باندھے جائیں۔ حدیث نمبر 5 دارالقطنی 1087۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں نماز کے دوران یہ بات سنت ہے ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ پر ناف کے نیچے رکھا جائے۔ حدیث نمبر 6 دارالقطنی 1088۔ باب الصلاۃ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نماز کی سنتوں میں یہ بات بھی شامل ہے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر ناف کے نیچے رکھا جائے۔ حدیث نمبر 7 الجواہر النقی علی البہقی جلد 2 صفحہ 32۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں انبیاء کرام علیہ السلام کے اخلاق میں سے یہ چیزیں ہیں روزہ جلدی افطار کرنا، سحری دیر سے کرنا اور نماز میں دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر ناف کے نیچے رکھنا۔ حدیث نمبر 8 التمہید ابن عبد البر جلد 8 صفحہ 164۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نماز میں دائیں ہتھیلیوں سے بائیں ہتھیلیوں کو پکڑ کر ناف کے نیچے رکھنا چاہیے۔ موطا امام محمد صفحہ 144۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہا کہ 3 عادات اخلاق نبوت میں سے ہیں افطار میں جلدی، سحری میں تاخیر اور نماز میں دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر ناف کے نیچے رکھنا چاہیے۔ حدیث نمبر 10 موطا امام محمد جلد 1 صفحہ 144۔ جواہر النقی جلد 2 صفحہ 31۔ ابن حزم نے کہا کہ ہمیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ملی کہ ناف کے نیچے ہاتھ پر ہاتھ رکھنا سنت ہے۔ حدیث نمبر 11 موطا امام محمد جلد 1 صفحہ 142۔ جواہر النقی جلد 2 صفحہ 31۔ ہمیں یزید بن ہارون نے خبر دی، انہیں حجاج بن حسان نے خبر دی کہ میں نے ابو مجلس سے سنا یا پوچھا کہ نماز میں حالت قیام کے وقت ہاتھوں کو کیسے رکھا جائے؟ کہنے لگے دائیں ہاتھ کے باطن کو بائیں ہاتھ کی پشت پر رکھ کر دونوں کو ناف سے نیچے رکھا جائے۔
حدیث نمبر 12 مسند احمد جلد 1 حدیث نمبر 833 حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نماز میں سنت یہی ہے کہ ہتھیلیوں کو ہتھیلیوں پر ناف کے نیچے رکھا جائے۔ حدیث نمبر 13 مسند زید بن علی باب الافطار صفحہ 211 حدیث نمبر 300 حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں 3 چیزیں انبیاء علیہ السلام کے اخلاق میں شامل ہیں: جلدی افطار کرنا، دیر سے سحری کرنا اور نماز پڑھتے ہوئے ناف کے نیچے ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ پر رکھنا۔ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے پر اور بھی روایت بہت سی احادیث کی کتب میں موجود ہیں۔ اب ان تمام احادیث اور حوالوں سے ثابت ہوا کہ یہ حدیث حسن ہے اور اس کی تائید میں بہت سی احادیث موجود ہیں۔ اب مفتی عبدالواحد قریشی حافظ اللہ کی زبانی سنتے ہیں کہ وہ اس حدیث کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ سنن ابی داود میں حدیث پاک حضرت علی کے واسطے سے ہے کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھیں، وہ روایت ضعیف ہے، اس بارے میں ارشاد فرمائیں جس میں راوی عبد الرحمن ہے۔ بھائی ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کی صرف ایک حدیث تھوڑی ہے کہ آپ یہ کہہ دیں یہ ضعیف ہے تو بس پھر ختم ہو گیا۔ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کی اور ناف کے نیچے نماز میں ہاتھ باندھ کے سنت کے طریقے کہنے کی کم از کم 10 روایات موجود ہیں۔ آپ نے ان روایات کو دیکھنا ہو تو نماز مسنون کلاں لیجئے، شیخ الحدیث و تفسیر حضرت مولانا صوفی عبدالحمید سواتی رحمۃ اللہ علیہ کی اتنی موٹی قرآن کریم اور حدیث نبویہ کے دلائل پر مشتمل نماز کی کتاب لکھی انہوں نے۔ نماز مسنون کلاں لیجئے، اس کے تحت حدیث کی تفصیل دیکھ لیجئے، صحابہ کرام کے فتاوی دیکھ لیجئے، آدھے درجن سے زائد انہوں نے روایات لے کر اس پر بحث کی ہے۔ تو آپ کہتے ہیں ایک ضعیف ہے، تو یہ اصول ہے کہ یکوی بازو بازا، ایک مسئلے پہ روایات کئی ہو جائے تو وہ صحیح کے درجے پہنچ جاتی۔ نمبر 1۔ نمبر 2، آپ جھوٹ کہتے ہیں کہ روایت ضعیف ہے، غیر مقلدین نے لکھا ہے کہ ضعیف ہے، ہم نے نہیں کہا۔ مخالف تو کہے گا ضعیف ہے، اس نے تو خواہ سے معاملہ ٹھیک ہی کرنا ہے اپنا، تو وہ کہے گا۔ جس کی ضعیف ہونے کی حوالہ آپ پیش کر رہے ہیں وہ کون ہے، اس کے بارے میں تحقیق کیا کہ وہ صحیح ہے۔ آپ جس البانی کو پیش کر رہے ہیں اس کا نظریہ کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کا، کہ روزہ پاک بدعت ہے یا روزہ پاک سنت ہے؟ وہ تو حضور کے روزے کو بدعت سمجھتے ہیں، آپ کس بندے کی بات کر رہے ہیں؟ ضعف ان کو اٹھا کر پیش کرتے ہیں۔ نمبر 3، اگر کوئی روایت ضعیف ہو تو اس کا اصول بھی موجود ہے۔ اصول کیا ہے؟ وَمِمَّا يُصَحِّحُ الْحَدِيثُ أَيْضًا عَمْلُ الْعُلَمَاءِ عَلَى وَصْلِهِ۔ التحریر لابن الحمام میں موجود ہے کہ حدیث پاک کے صحیح ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ امت اس پہ عمل کرنا شروع کر دی، حدیث کا ضعف صحت میں بدل جاتا ہے، وہ صحیح ہو جاتی ہے۔ تو امت میں 70% امت مسلمہ میں حنفی ہیں جو ہاتھ کے ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کے قائل اور فاعل ہیں۔ ابھی بھی آپ کو اس کے اندر ضعف ہونے کا شک ہے، ابھی بھی آپ صحیح نہیں سمجھتے، 70% امت اس پہ عمل کر رہی ہے۔ تو بھائی پوری بات کیا کریں، ادھوری بات نہیں کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم نے ائمہ مجتہدین، احادیث کی کتب، احادیث کے اصول اور مفتی عبدالواحد قریشی حافظ اللہ کی زبانی ثابت کر دیا کہ یہ حدیث حسن، صحیح اور صالح الحدیث ہے۔ اب حماد اختر چمچے نے جو اعتراض کیا وہ باطل ہوا۔ اب مرزا علی کے تمام مقلدین کو دعوت فکر کا پیغام دیتے ہیں کہ وہ حق کا ساتھ دیں، انبیاء کرام علیہم السلام کے وارثین کے خلاف بک بک نہ کریں۔ پھر بھی کسی کو یہ بات ہضم نہ ہوتی ہو تو الحمدللہ ہم 24 گھنٹے موجود ہیں، واٹس ایپ پر بات کرنا چاہتے ہیں، فیس بک پر لائیو بات کرنا چاہتے ہیں، انشاءاللہ ہم تابعدار ہیں۔ حماد اختر چمچے نے بیشتی زیور پر اعتراض کیا، اس کا جواب بھی الحمدللہ ہم نے دیا۔ حماد اختر چمچے نے حدیث پر اعتراض کیا، الحمدللہ ہم نے اس کا بھی جواب دیا۔ اب میرے اعتراض کا جواب حماد اختر چمچہ دے۔ میرے اعتراض حماد اختر چمچے کے استاد انجینئر مرزا علی کی ویڈیو پر ہے جس میں اس نے امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کی، اس کا جواب مجھے دے۔ حماد اختر کو چیلنج ہے، فیس بک پر، واٹس ایپ پر، جہاں اس کا دل کرے وہیں بات کریں گے۔ یہ دیوبند کے عقائد، کتب اکابر پر اعتراض کرے، میں ان کا جواب قرآن، حدیث، صحابہ، سلف صالحین سے دوں گا۔ بدلے میں انجینئر مرزا علی کی ویڈیو پر اعتراض کروں گا، حماد اختر اسے حدیث سے ثابت کر کے دکھائے۔ حماد اختر، اگر آپ کے اندر غیرت، شرم، علم ہے تو آئیں بسم اللہ کریں، آئیں بات کریں، آپ کے استاد اور آپ کی عزت کا سوال ہے۔ آج ہمیں تانا دیتے ہیں
देवबंद वालों का ये अकीदा ज़ईफ़ हदीस से साबित है, देवबंद वालों का ये नजरिया ज़ईफ़ रिवायतों से साबित है। नाना बाबा उलमाए देवबंद कोई बेवकूफ तबके का नाम नहीं है, खुद साकी कौसर ने रखी मेखाने की बुनियाद यहाँ, तारीख मुरत्तब करती है दीवानों की रुदाद यहाँ। आखिरी बात कर रहा हूं, तवज्जो रखना मेरे दोस्तों, उलमाए देवबंद पर रब ने करम ये किया, इनका कोई अकीदा, कोई नजरिया, कोई अमल ऐसा नहीं है जो हुजूर से साबित ना हो, सहाबा कराम से साबित ना हो। मैं बड़े चैलेंज, दावे और तहद्दी से कहता हूं, इस धरती पर किसी माँ की कोख ने वो बेटा नहीं जना जो उलमाए देवबंद को दलील की दुनिया में फंसा जाए। ये कोई और बात होगी, किसी मुब्तदी, किसी बच्चे, किसी तालिब इल्म के बात जाकर इस तरह की बातें करना, वरना देवबंदियत को चैलेंज दलील की दुनिया में को कर कर बात को खामोश करा दे। ए पुत्र तम्मा इन धरती ते नहीं जाया हाल। अगली बात अगली जगह।